بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اکثر کتب حدیث میں ہمیں یہ لکھا ہوا ملتا ہے کہ امام حاکم نیشاپوری وہ بہت زیادہ تساہل کرتے تھے اور وہ بہقی سے بھی زیادہ متساہل تھے، اور بہقی ان کی نسبت کچھ بہتر تھے۔ سب سے پہلے تو امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق یہ چیز واضح رکھیے کہ آپ کثیر الشیوخ نہیں تھے۔ آپ کی اکثر مرویات، اگر کہا جائے کہ 60-70% تقریباً مرویات جو آپ کی مختلف کتب میں پائی جاتی ہیں وہ صرف دو ہی شیوخ سے ہیں۔ ایک امام حاکم نیشاپوری سے ہیں اور دوسرے شیخ صوفی ابو عبد الرحمن السلمی سے۔ اور شیخ ابو عبد الرحمن السلمی رحمۃ اللہ علیہ سے امام بہقی اکثر زہد وغیرہ کی مرویات کو زیادہ روایت کرتے ہیں، جبکہ احکامات وغیرہ کی باب میں آپ امام حاکم نیشاپوری سے زیادہ روایت لیتے ہیں۔ تو اگر کہا جائے کہ اگر امام حاکم نیشاپوری نہ ہوتے اور امام ابو عبد الرحمن السلمی نہ ہوتے تو پھر بہقی بھی نہ ہوتے، تو اس بات میں بالکل بھی کوئی مبالغہ نہیں ہوگا۔ اور دونوں حکم لگانے کے اعتبار سے ایک جیسے ہیں۔ امام بہقی سے بھی انتہا درجے کا تساہل ہوا ہے، ان کی کتب کے اندر موضوعات آ جاتی ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ کو کوئی شخص یہ کہتا ہوا سنائی نہیں دے گا کہ امام بہقی اور حاکم جو ہیں وہ برابر ہیں، کیونکہ انہوں نے بھی کہا کہ میں مرویات وہ جمع کروں گا جو موضوع نہیں ہوں گی بلکہ صحیح کی شرط کے اوپر ہوں گی، انہوں نے بھی وہی کہا لیکن پھر موضوعات جمع کر دیں۔ لیکن حاکم کو خاص تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حاکم نے ایک تو مستدرک لکھی اور اس کے اندر انہوں نے کلیم یہ کر دیا کہ میں اس کے اندر وہ احادیث کو جمع کروں گا جو بخاری اور مسلم کی شرائط پر صحیح ہوں گی، جس کی وجہ سے ان کے اوپر جو تنقید ہے وہ زیادہ ہوئی۔ لیکن اس سے بھی زیادہ بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ نے مستدرک کے اندر اہل بیت علیہم السلام اور خاص طور پر مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے فضائل میں احادیث کی تخریج کی، تو جو ناسبی حفاظ تھے ان کو ایک بہانہ مل گیا۔ تو اس چیز کو، تساہل کو بہانہ بنا کر انہوں نے پھر بہت زیادہ لعن طعن کیا، انتہا درجے کی تنقید کا نشانہ بنایا حاکم کو، اور اصل بات اس کے پیچھے یہ ہے جو ابھی آپ کے سامنے بیان کی، ورنہ تساہل کے اعتبار سے حاکم میں اور بہقی میں کو اتنا زیادہ فرق نہیں ہے۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ اور بھی کتب ہیں، مثال کے طور پہ ضیاء مقدسی کی کتاب ہے الاحادیث المختارہ، اس کے اندر انہوں نے بھی کلیم کیا ہے کہ میں احادیث کو جمع کروں گا جو میرے نزدیک صحیح ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ اس کے اندر بھی بہت ساری موضوع منکر مرویات شامل ہیں۔ اور اسی طرح بہت سے اور ائمہ کرام نے بھی اپنی کتابوں پر شرط یہ لگائی ہے کہ ہم اس کے اندر وہ حدیثیں جمع کریں گے جو کم سے کم قابل عمل ہوں گی، لیکن اس کے باوجود اس کے اندر منکر مرویات مل جاتی ہیں، کثرت سے مل جاتی ہیں، لیکن کوئی بھی ان کو اس قدر نشانہ نہیں بناتا تنقید کا جتنا کہ حاکم نیشاپوری کو بنایا جاتا ہے، اور اس کی وجہ جو ہے وہ آپ کے سامنے ہم نے بیان کر دی۔ واللہ ورسولہ اعلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔